دا نیم آف اینی پرسن پلیس اور تھنگ از کالڈ ناؤن، یعنی کوئی بھی نام ہو، جس طرح اب جو نام ہوتے ہیں بچوں کے سارے الگ الگ، غریبہ ہے، مائرہ ہے، وہ نام ہو گیا پرسنس کے، بندے کے، لڑکی یا لڑکا کوئی بھی، اس کا جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسن کا نام، ٹھیک ہے۔ پلیس ہوتی ہے جگہ، جس طرح کوئی شہر ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو جگہ دوسری ہوتی ہیں، جس طرح صحن ہے، اب صحن بھی ایک جگہ کا نام ہے، واش روم ہے، کچن ہے، اس طرح کی جگہ بھی وہ پلیسز کے نیم ہوتے ہیں۔ صحرا ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، اس طرح مطلب کوئی بھی جگہ کا کوئی بھی نام، لازمی نہیں ہے کہ کوئی شہر کا نام ہو، یہ لازمی ہے کہ وہ کوئی جگہ ہو جس کا ہم ایک نام جو ہے نا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو ڈائننگ ٹیبل بولتے ہیں، تو اس طرح اس کو وہ ہو گیا تھنگس، ٹھیک ہے۔ چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں، جس سے ہم مٹاتے ہیں اس کو ربڑ بولتے ہیں، جس سے لکھتے ہیں پینسل بولتے ہیں، وہ ساری جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیوار بھی ایک نام ہے، جو ہمارے جس سے ہم چاروں طرف کر کے ایک روم بناتے ہیں، اس کو دیوار بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اینٹیں جوڑ کے ایک مطلب دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، اب اس کا نام رکھا ہوا ہے نا دیوار۔ اینٹ بھی ایک ناؤن ہے، اچھا، مٹی بھی ایک ناؤن ہے۔ اور جو ہوتا ہے کیڑا، ہم ویسے بولتے ہیں کیڑا، وہ بھی ایک ناؤن ہے، کہ ایک جو جانور ہے وہ زمین پر جو چلتا ہے اس کو کیڑا، مطلب چھوٹے چھوٹے مٹی میں رہتے ہیں، اس کو ہم کیڑا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے الگ الگ بھی نام ہیں، یہ مطلب ہم اس کے الگ الگ بھی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ پھر وہ اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا نام ہم نے کب بولنا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے، اچھا، اس کے جو ہم کہتے ہیں گونگا ہے، بہرا ہے، کانا ہے، بولا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بھی نیم ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو بلانے کے لیے، کسی بھی چیز کا ذکر کرنے کے لیے اس کا جو نام رکھتے ہیں وہ نیم ہوتا ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے۔ جس طرح ہم سر پہ جو چیز اوڑھتے ہیں اس کو شال بولتے ہیں، چادر بولتے ہیں، وہ بھی ایک ناؤن ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہ صرف بندوں کے نام اور صرف شہروں کے نام وہی ناؤن ہو سکتے ہیں، شہروں کے نام نہیں، جگہ کا نام، جگہ یعنی بازار ہے، وہ بھی ایک ناؤن ہے۔ بازار میں بھی مختلف بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسجد ہو گیا، وہ بھی ایک ناؤن ہے، ایک جگہ ہے نا، وہ شہر کا نام تو نہیں ہے نا مسجد۔ اسکول ہے، وہ بھی ایک ناؤن ہے کہ وہ ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہو؟ میں مائرہ کے گھر جا رہی ہوں، مائرہ کا گھر، یہ بھی ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ محلہ ایک ناؤن ہے، گلی ایک ناؤن ہے، جہاں پر مطلب ایک بڑی سڑک ہے جس پر روڈ چلتا ہے، مطلب ٹریفک چلتی ہے، اس کو سڑک بولتے ہیں نا، سڑک بھی ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو گھروں کے درمیان میں چلنے پھرنے کے لیے رستہ رکھا ہوتا ہے اس کو ہم گلی بولتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے گلی، گلی بھی ایک ناؤن ہے۔ اچھا، مکان نمبر، مکان بھی ایک ناؤن ہے، جس میں ہم رہتے ہیں اس کو مکان بولتے ہیں، اس کا نام رکھا ہوا ہے نا، کہ جس جگہ پہ رہنا ہے اس کو مکان بولنا ہے، یہ بھی ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صرف شہروں کا نام ہی ناؤن نہیں ہے، مطلب کسی بھی جگہ کا نام، اور صرف بندے کا نام ہی ناؤن نہیں ہے، بلکہ اگر ہم بولیں گے نا وہ لڑکا بھی ایک ناؤن ہے، کہ ہم اس کو یہ بلا رہے ہیں، ہم اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ جی دو طرح کی جینڈرز ہوتی ہیں، ایک لڑکا ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، تو لڑکا بھی ایک ناؤن ہے، لڑکی بھی ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی بندے کا نام ہی ناؤن نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح اس کا کیا رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک ناؤن ہے۔ ہم اگر اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ لنگڑا ہے، اب اس میں لنگڑا بھی ایک ناؤن ہے، بیچارہ بھی ایک ناؤن ہے، ہم نے اس کو پکارا ہے نا بیچارہ، اس کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ وہ آگے کس میں ناؤن کی آ جاتی ہیں، لیکن فی الحال آپ یہ کلیئر کریں کہ ناؤن ہم کہتے کسی ہیں۔ اس کی یہ انگلش کی آپ نے کرنی ہے، یہ شارٹ سی ایزی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو لمبی چوڑی ادھر مشکل لکھی ہوتی ہے۔ تو اردو کی ہے، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا، یہ میں غلط لکھا جا رہا ہے، یہ آپ لوگ کر لینا، ٹھیک ہے، خود ہی۔ کسی بھی شخص، چیز کا، جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے۔ اب اس میں یہ جو آپ لکھوائیں گے نا بچے کو، جب بھی آپ کبھی یہ اردو لکھوائیں، انگلش میں ہم اس کے سپیلنگ سکھاتے ہیں، تو اردو میں ہم اس کے سپیلنگ کیوں نہیں سکھاتے؟
آپ اس کے الگ الگ کر کے ان کو بتانا کہ کاف سین کس، سین چھوٹی ہے سی کسی، بھے چھوٹی ہے بھی کسی بھی، شین خے سواد شخص، کسی بھی شخص، چے چیز ہے چیز، یہ الف یا چیز یا، جیم گاف ہے گاہ جگہ، کاف الف کا، نون الف نام میم نام، الف سین میم اسم، کاف ہے کہلام، الف لات الف تا کہلاتا ہے بڑیے ہے۔ اس طرح آپ نے بچے کو اس طرح سننا ہے اور اسی طرح ہی لکھوانا ہے، وہ بول کے لکھے، بول کے آپ کو ہجے اس کے سنائے۔ اس سے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس میں کتنے حرف آ رہے ہیں اور اس کو ہم کس طرح بول رہے ہیں۔ اگر یہ چیز بچے کو واضح نہ ہو تو پھر یہ یاد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، بچے کو پھر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کاف ہے یہ خے ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا یہ نقطے کس چیز کے ہیں۔ ہجوں سے اس کے سپیلنگز کے ساتھ، اس کے ہجوں کے ساتھ 2 دن آپ پہلے دن آپ سپیلنگز اس کے یاد کروائیں جتنا میں نے کہا ہے اور اتنا ہی سنیں سپیلنگز کے ساتھ، نیکسٹ ڈے آپ پورا کروائیں، پھر اس کو سارا لکھوائیں۔ پھر سپیلنگ بار بار نہ سنیں، اس سے بچے کے دماغ میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ سپیلنگز 1-2 دفعہ آپ نے سن لی ہیں، جب ہم لکھوائیں گے پتہ چل گیا ہے کہ اس کو سپیلنگ آتی ہے، جس کے نہیں آتے اس کے سپیلنگز کو لکھنے میں مسٹیک کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو آپ لکھوائیں، اس کو بھی آپ ہاف کر لیں، اس کو اوپر صلاح دے دیں، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام اسم کہلاتا ہے، صلاح دے دیں، یہ نیچے نیچے لکھتا جائے بچہ پورے پیج پہ لکھتا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو یاد ہو گیا اس سے زبانی لکھوائیں 2 سے 3 دفعہ، 3 سے 4 دفعہ، بار بار اس کو بھی 3 سے 4 دفعہ، اور اس کے ساتھ ایگزامپلس لازمی لکھوائیں، وہ میں نے ادھر نہیں کروائی ہیں، بہرحال آپ ایگزامپلس لکھوائیں، ان کو کروائیں گی۔ پھر انہی ایگزامپلس کا آپ نے ٹیسٹ نہیں لینا بلکہ آپ نے بچے کو دماغی ٹیسٹ دے دینا ہے کہ کوئی بھی مجھے 10 اسم لکھ کے دکھاؤ، کوئی بھی 10، ٹھیک ہے۔ وہ بے شک بچہ سپیلنگ غلط ملط لکھے گا یا اس سے پہلے سن لیں کہ وہ سناتا ٹھیک ہے، جو اسم ہے اس کو لکھنے میں گڑبڑ بے شک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے سرپرائز ٹیسٹ لیا ہے، دماغی ٹیسٹ لیا ہے اس کا ایکسٹرا، لیکن سنائے وہ ٹھیک، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو، 10 اسم وہ انگلش کے بھی سنا سکے، 10 اسم وہ اردو کے بھی سنا سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس کو لکھوائیں گے تو چلیں آپ اس کو سپیلنگز یاد کروا دیجیے گا، 10 اردو کے، 10 انگلش کے، اس کو سپیلنگز اور ہجے آنے چاہیے، اس کے جوڑ توڑ اس کو آنے چاہیے اردو والے کے۔ اس کو اس طرح لکھوائیے گا کہ کاف الف کا رے کار ایک اسم ہے، جیم ہے الف ہا سے جہاز، اس طرح اس ہجوں کے ساتھ اس کو اسم کے 10 اردو میں 10 انگلش میں سپیلنگز کے ساتھ آنے چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا، لیسن فرسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا ضروری ہوتا ہے زندگی میں، کبھی بھی بک اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنا یہ بیسک چیزیں اور میجر چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں، یہ ہماری نالج ہوتی ہے۔